بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب ان کلمات کا ذکر کیا جاتا ہے تو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی وفات پر یہ کلمات پڑھے جاتے ہیں، حالانکہ ان کلمات کی فضیلت اتنی زیادہ ہے جسے بہت زیادہ کم لوگوں کو پتہ ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون کی فضیلت اور اس کا ایک بڑا ہی طاقتور عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کیونکہ جو بھی آپ عمل کرتے ہیں آپ کو اس عمل کی فضیلت کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ ہم جو کلمات پڑھنے لگے ہیں یا جن کلمات کا ورد کرنے لگے ہیں، ان کلمات کی فضیلت کیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ میرے دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ایک ایسا ببرکت اور عظیم کلمہ ہے جسے قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 میں اللہ رب العزت نے مصیبت کے وقت صبر کرنے والوں کی طرف اشارہ دیا۔ یہ کلمہ انسان کو اس حقیقت کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی مالکیت ہے اور انسان سمیت ہر چیز کو بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے۔ جب کسی مومن کو مصیبت، دکھ یا پریشانی پہنچتی ہے تو اس کی زبان سے بے اختیار یہ کلمات نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، جو کہ اللہ رب العزت کی رضا پر راضی ہونے کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کلمات کی ادائیگی سے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے، کیونکہ انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور ہر شے کا مالک اللہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کی فضیلت کے بارے میں احادیث مبارکہ میں کئی مقامات پر ذکر آیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مصیبت زدہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نہ صرف اس مصیبت میں اجر عطا فرماتا ہے بلکہ اس سے بہتر چیز بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ دعا یقیناً ایک مسلمان کے لیے بہت بڑا سہارا ہے، کیونکہ یہ اللہ پر کامل ایمان اور بھروسے کا ثبوت ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ انا للہ و انا الیہ راجعون ان کلمات کی فضیلت کے بارے میں جان چکے ہوں گے کہ یہ کلمات ایک مومن کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ اب چلتے ہیں جی ان فوائد کی طرف جو انا للہ و انا الیہ راجعون ان کلمات کو پڑھنے سے ہوں گے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، دیکھیں، اگر آپ کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے یا آپ کے گھر کا کوئی بھی فرد گم ہو جاتا ہے تو آپ ان کلمات کو پڑھنا شروع کر دیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح بڑے تحمل کے ساتھ اپنے دل ہی دل میں ان کلمات کو پڑھنا شروع کر دیں۔ یقین جانیں کہ ابھی چند ہی مرتبہ آپ ان کلمات کو پڑھیں گے تو وہ چیز آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اگر گھر کا کوئی فرد غائب ہو جاتا ہے یا بچہ اسکول گیا ہے، اسکول سے گھر واپس نہیں لوٹا، تو آپ ان کلمات کا ورد شروع کر لیں، انشاءاللہ ورد پڑھنے کے دوران ہی وہ بچہ آپ کے گھر واپس آ جائے گا۔ اگر آپ کسی مصیبت میں مبتلا ہو چکے ہیں اور باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، دل بہت زیادہ پریشان ہے، تو ان کلمات کو پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ اسی وقت دل کو سکون ملے گا اور آپ کی وہ مصیبت اللہ رب العزت فوراً اپنی رحمت سے ٹال دے گا۔ اگر آپ کا کوئی اپنا پیارا بڑا ہی عزیز اچانک اس دنیا سے رحلت فرما جاتا ہے اور آپ کو صبر نہیں آ رہا تو آپ انہی کلمات کو پڑھنا شروع کر دیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے گا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اب چلتے ہیں ان کلمات کے وظیفے کی طرف کہ ان کلمات کا یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا کیسے ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ 3 اوقات میں پڑھ سکتے ہیں۔ وہ تینوں اوقات آپ کو بتلاتا چلوں۔ پہلا وقت نماز فجر ادا کرنے کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے پہلے،
دوسرا وقت رات کو نماز عشاء ادا کرنے کے بعد سونے سے پہلے پہلے، اور تیسرا وقت تہجد کا وقت۔ اگر آپ نماز تہجد ادا کرتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اس عمل کو نماز تہجد کے وقت پڑھا جائے۔ اب آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، کسی بھی پریشانی میں آپ مبتلا ہیں، یا آپ نے کوئی کام شروع کرنا ہے اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، بچے بچیاں جوان ہیں ان کے رشتوں میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، رزق کے معاملے میں پریشان ہیں، اولاد نافرمان ہے، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے اس کا آپ نے تصور کر لینا ہے، اور تصور کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 100 مرتبہ انا للہ و انا علیہ راجعون، انا للہ و انا علیہ راجعون، ان کلمات کو پڑھنا ہے صرف اور صرف 100 مرتبہ۔ اب جب آپ 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ اور بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے، اور اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کی حاجت پوری نہیں ہو جاتی، یعنی کہ جس بھی مقصد کے لیے آپ نے اس عمل کو شروع کیا ہے، جب تک آپ کا وہ مقصد پورا نہیں ہو جاتا اس وقت تک آپ اس عمل کو جاری رکھیں اور روزانہ اس عمل کو پڑھیں۔ میری محترم مائیں بہنیں اگر اس عمل کو شروع کرتی ہیں اور ان کے ہاتھ سیام آ جاتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھ سیام میں اس عمل کو جاری رکھ سکتی ہیں۔ بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ جیسے جیسے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھتے جائیں گے، آپ کو اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے، اور جیسا کہ میں اپنی پہلی بارہا ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ پیر کامل نہیں ہوتا بلکہ یقین کامل ہوتا ہے۔ جب آپ کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے تو یقیناً 100% آپ کو اس عمل کے پڑھنے کا فائدہ ہوگا، اور اگر آپ بے یقینی کے ساتھ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھتے ہیں تو پھر اس عمل کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ لہٰذا عمل کو مکمل یقین کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت میرے ان تمام دوستوں کو، ان تمام بھائیوں کو، بہنوں کو یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اس عمل کی ضرورت ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔